یہ جو حج کی عبادت ہے اس کے کچھ مقاصد تھے، ٹھیک ہے نا۔ سب سے اہم مقصد یہ اجتماع امت کی طرف مجھے اور آپ کو دعوت دیتا ہے۔ وہاں جاتے ہیں تو نہ رنگ ہوتی ہے، نہ نسل ہوتی ہے، نہ قوم ہوتا ہے، نہ قبیلہ ہوتا ہے، سب اللہ کے بندے ہوتے ہیں اور ایک جیسے لباس میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اجتماع امت اس کا یہ بہترین مظہر ہے۔ پھر دوران حج پورے سفر کے اندر جب آپ حالت احرام میں ہوتے ہیں، اس حد تک ادب و آداب کو ملوز خاطر رکھنا ہوتا ہے کہ شکار کرنا تو دور کی بات، یعنی خون بہانا تو دور کی بات، شکار کی طرف اشارہ کرنا کہ وہاں شکار موجود ہے، اس تک کی ممانعت ہے۔ یعنی امن و سلامتی کا بہترین مظاہرہ، ویل ڈسپلنڈ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو حاجی وہاں پر ہوتا ہے وہ ان باتوں کا خیال کرے۔ پھر ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ وہاں جا رہے ہیں تو جی آپ حج کر رہے ہیں تو آپ چوڑے چوڑے جب آپ کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر تو آپ فلانے کو دھکا مارے تو دھمکانے کو لات مارے تو جی میری چیزیں پوری ہو جائیں میں آرام سے کروں، باقیوں کے آپ چیخ پکار کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جو حج کے سفر پہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نہ تو بے حیائی اور بے غیرتی کی باتیں کرے، یعنی فحش کلامی بھی نہ کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ کسی کو ایذا بھی نہ پہنچائے، پھر اللہ رب العزت اس کو جنت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو حاجی کے لیے یہ باتیں بھی ضروری ہیں۔ پھر یقیناً اس کے اندر رزق حلال کا ہونا، رزق طیب کا ہونا، یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے کہ تاکہ جب حاجی واپس آئے تو اس کے کردار سے، اس کے معاملات سے، اس کے اخلاق سے، اس کے شب و روز سے یہ پتہ لگے کہ یہ حج کر کے آیا ہے۔ شیخ سعدی نے ایک شعر کہا تھا جس پر ہم بات مکمل کرتے ہیں۔ شیخ سعدی نے کہا تھا خر عیسیٰ اگر با مکہ رود۔ خر عیسیٰ، خر کہتے ہیں گدھے کو، تو کہا کہ خر عیسیٰ اگر با مکہ رود چوں بیاید ہنوز خر باشد۔ فرمایا اگر عیسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر کا گدھا بھی مکہ چلا جائے تو وہ واپس آ کر بھی گدھا ہی رہتا ہے۔ تو انسان اور گدھے میں فرق ہونا چاہیے کہ اگر مسلمان حج پر جائے تو واپس آ کے گدھے کی طرح گدھا نہ رہے، یعنی حرام خور نہ رہے، سود خور نہ رہے، رشوت خور نہ رہے، دوسروں کا مال کھانے والا نہ رہے، دوسروں کو ایذا پہنچانے والا نہ رہے، تکلیفیں دینے والا نہ رہے، بلکہ جب وہ آئے تو اس کے کردار کی اصلاح ہو، اس کے اخلاق کی اصلاح ہو، اس کے معاملات کی اصلاح ہو، اس کے شب و روز کی اصلاح ہو، اس کی عبادات کی اصلاح ہو۔ وہ صرف حاجی اور حج کے وقت میں عبادات کا قائل نہ ہو، بلکہ آنے کے بعد بھی 5 وقتہ نماز کا پابند ہو، ذکر اذکار کا پابند ہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہو۔ اگر ایسا حج ہے تو یقیناً یہی حج مبرور ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا یہ حاجی جب واپس آتا ہے تو گناہوں سے ایسا پاک ہوتا ہے کہ یہ آج ہی ماں کے بطن سے پیدا ہوا ہے۔ اور اگر اس نے ان مقاصد کو حاصل نہیں کیا تو جو ماضی کے حج ہیں اس پر غور کرنا چاہیے، اور پھر دوبارہ سے نئے سرے سے حج کی نیت کر کے جانا چاہیے تاکہ ان باتوں کا اہتمام کر کے جایا جائے، اور جب واپس آئیں تو ہم طاہر اور بلکہ مطہر واپس آئیں، یعنی خود بھی پاک ہوں اور جو ہم سے جڑ جائے اس کو بھی ہماری وجہ سے اللہ پاکی عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت حج کی عبادت کو سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اس عبادت کو ہم تمام کو اپنی زندگیوں میں بجا لانے کی توفیق اور سعادت اللہ رب العزت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔